نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ آج اس خوشی کے موقع پر میں خلود کو اور شہریار کو اس نئے گھر کی مبارکباد دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں خوشیوں کے ساتھ رہنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں ان کو سکون عطا فرمائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنے، اور انہیں دنیا میں بھی اس سے بہتر اور آخرت میں بھی بہترین عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں اتنے اچھے حال میں رکھا ہے۔ الحمدللہ، بندہ مومن ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ ہی کا شکر ہے جس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ تو الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان شکر کیسے ادا کرے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، آپ دیکھیں ہمارے اوپر جو نیلی چھت ہے یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، یہ خوبصورت رنگ جو دکھائے ہیں وہ اللہ ہی نے دکھائے ہیں۔ خود ہمارے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سوچنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کتنی ہی مشینیں ہیں جو خود کار ہیں، آٹومیٹک ہیں، خود بخود سارے کام کر رہی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جن کی وجہ سے ہم اس زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ سے راضی ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز نعمت کی پہچان ہے کہ انسان نعمتوں کو نعمت سمجھے اور ان کو دیکھ کر خوش ہو کہ یہ نعمت ہے۔ اولاد کو دیکھے تو خوش ہو، چاہے اولاد بہت زیادہ نہ بھی فرما بردار ہو، لیکن پھر بھی اولاد تو اولاد ہوتی ہے اور انسان کو دیکھ کر ایک دلی سکون ملتا ہے۔ انسان انسانوں کو دیکھے تو خوش ہو کہ اگر مجھے اکیلے ہی یہاں رہنا ہوتا دنیا میں تو میرا کیا حال ہوتا، میں کسی جزیرے پہ ہوتا یا کسی ایسی جگہ پر ہوتا، کسی غار میں ہوتا۔ تو اس دنیا میں ایک چیز ہم سب دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں، ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی، اس لیے کوئی بھی نعمت پیورلی خالص صرف خوشی کا باعث نہیں، ہر خوشی کے ساتھ ایک تکلیف بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جہاں نعمت کے ساتھ تکلیف ہے وہاں تکلیف کے ساتھ پھر آسانی بھی ہے۔ یہ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے، کبھی رات ہوتی ہے اور کبھی دن ہوتا ہے، رات کے بعد دن کا آنا ایک خوشی کی بات ہوتی ہے،
لیکن دن پھر ہمیشہ نہیں رہتا، پھر وہ رات میں بدل جاتا ہے. اور یہ ہر 24 آورز میں ہمارے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جس میں ہم دونوں طرح کے ایکسپیرینس کرتے ہیں، روشنی کا بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اندھیرے کا بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک سوچنے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہے، صرف دن ہی دن کیوں نہیں اور صرف رات ہی رات کیوں نہیں، تاکہ انسان اس زندگی کی حقیقت کو سمجھے کہ اس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں نہیں، یہاں غم بھی ہے، یہاں صرف چیزوں کا ایک روشن پہلو ہی نہیں، یہاں دوسرا پہلو بھی ہے. لیکن وہ انسان خوش رہ سکتا ہے کہ جو دن کی روشنی کو انجوائے کرے، اور جب رات کا اندھیرا ہو تو دن کا انتظار کرے، اور رات کے اندھیرے میں مایوس نہ ہو. یہ نہ سوچے کہ یہ رات ہمیشہ کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے آخری حصے میں رات کا اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے، لیکن اسی اندھیرے کے اندر سے روشنی پھوٹ جاتی ہے. تو جس وقت انسان کے پاس نعمت ہو تو ہمیشہ یہ دیکھے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے. جب انسان نعمت کو پائے تو دیکھے کہ یہ نعمت ہے. یعنی پہلی بات یہ کہ نعمت کو نعمت سمجھنا، اور نعمت کے ملنے پر اس کو ایکنالج کرنا، اور نعمت پر خوش ہونا، اور پھر اس کے بعد یعنی دل میں اس کی قدردانی. یعنی پہلا مرحلہ نعمت کو دیکھ کر خوش ہونا اور اس پر دل میں ایک قدردانی کا احساس پیدا ہونا، یہ شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نعمت دینے والے کا ذکر کرنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا. جیسے آپ دیکھیں کہ انسانوں کی طرف سے جب ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے، انسانوں سے ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم ان انسانوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ان کے گلے لگ جاتے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم زبان سے کچھ الفاظ اچھے بولتے ہیں. تو دوسری چیز ہے کہ انسان نعمت کا زبان سے شکر ادا کرے. زبان سے شکر کیا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی تعریف کرے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، یہ دراصل نعمت دینے والے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. اور بعض اوقات انسان کسی کی تعریف ویسے بھی کرتا ہے جس سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہوتا، یا وہ بذات خود کوئی قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے ہوتی ہے اور اس کے لیے حمد کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں دینے والے نے نہ صرف یہ کہ وہ خود قابل تعریف ہے، اس کے ہر کام قابل تعریف ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اس نعمت سے بھی نوازا ہے. تو نعمت دینے والے کی طرف سے ہمیں ایک فائدہ بھی پہنچا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم کسی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی خوبصورت سا گھر نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا خوبصورت گھر ہے، ہمیں اس گھر سے کچھ نہیں ملتا لیکن ہم صرف اس کی تعریف کر دیتے ہیں. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تعریف اس کی کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں کہ وہ قابل تعریف بھی ہے اور اس نے جو چیزیں ہمارے لیے بنائی ان میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. مثلا آج کل آپ دیکھیں کہ درختوں کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں اور ان سے فضا کے اندر کتنی خوشگواری ہے، اور ان کا گرین رنگ جو ہے وہ آنکھوں کو کتنا بھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جن پر ہم نے کچھ بہت بڑی محنت نہیں کی، کوئی بہت بڑی کوشش نہیں کی، یہ صرف اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے. تو ہمیں زبان سے بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ الحمدللہ کہنا چاہیے بلکہ زبان سے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے. اس کا ذکر کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ دو کلمات ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کے بہت پسندیدہ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انسان چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، لیٹتے، یعنی نیند نہ آ رہی ہو، یعنی کوئی بھی وقت ایسا ہو کہ جس میں انسان اپنی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا رہے. کیونکہ سبحان اللہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے انسان، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اسی طرح الحمدللہ الحمدللہ
اور الحمدللہ ایک دفعہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے. اور قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا اللہ تعالیٰ کے حضور ملاقات کے لیے تو اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، اور وہ نامہ اعمال جب وہ دیکھے گا تو اس میں اس کا جتنا بھی ذکر ہوگا اس سے وہ نامہ اعمال جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا. یعنی میزان حق ہے، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو قیامت کے دن نامہ اعمال کا تولا جانا ہے یہ بالکل سچی بات ہے، ایسا ہوگا. اور اس میں انسان کی ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک حرکت، ایک ایک سوچ، ساری چیزیں اس میں ہوں گی. سورۃ کہف میں آتا ہے کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہے، اس نامہ اعمال کو کیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی، ہر چیز کو شمار کر لیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک آہ بھی کرتے ہیں، اوہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس میں لکھی جاتی ہے. یعنی ذرے جتنی نیکی، قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا رہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا، یعنی الحمدللہ، یعنی انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، لیکن راضی کرنے کے لیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی کیا مشکل ہے اس میں کہ ہم ایک لقمہ کھائیں یا پانی کا ایک گھونٹ پیئیں اور اس کے بعد اللہ کو یاد کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو نہ بناتا تو ہم کہاں سے لاتے. سورۃ ملک میں آتا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے، گہرائی میں چلا جائے، تو کیا ہے کوئی ہے کہ جو تمہیں وہ پانی نکال کے لا دے. اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں بارشیں نہیں ہوتی تو پھر پانی کی سطح بہت نیچے ہو جاتی ہے، اور جب ایک خاص سطح تک وہ پانی نکالتے ہیں تو وہ پانی اور نیچے چلا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ڈراؤٹ ہو جاتا ہے اور خشک سالی ہو جاتی ہے. الحمدللہ اللہ نے کینیڈا کو بہت زیادہ پانی دے رکھا ہے، وافر مقدار میں، بارشیں بھی ہوتی ہیں اور برفوں کے بھی ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور پھر زمین کے اندر بھی ایک رسیلا پن ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر چشمے بھی ہیں اور آبشاریں بھی ہیں اور سمندر اور دریا اور ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. تو ان سب نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اسی ملک میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں، دل خوش نہیں ہوتا. تو یہ جو دل کی خوشی ہے اور دل کا اطمینان ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کے اندر ایک نفس مطمئنہ ہو، ایک سکون ہو. اور یہ تبھی آتا ہے جب انسان نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، کہ انسان اپنی آنکھیں کھولے اور جو چیزیں اس کو اللہ نے دے رکھی ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے اور ان کو گننا شروع کرے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے کم از کم 5 چیزوں کو ضرور سوچ کے سوئیں جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اور خاص طور پر اس خاص دن میں اللہ نے آپ کو کیا کیا خوشی دی ہے. تو جب ہم ملنے والی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہمیں نہیں ملا. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، انسان کچھ چیزیں چاہتا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہو لیکن نہیں ہوتی. اللہ کا فیصلہ، اللہ کی حکمت، کیونکہ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے حکم پہلے بھی اور بعد میں بھی. کسی کام کے ہونے سے پہلے اور کسی کام کے ہونے کے بعد، کسی چیز کے ملنے سے پہلے اور کسی چیز کے ملنے کے بعد، اور کسی چیز کے نہ ملنے پر تب بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہمیں یہ نہیں ملا، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے ڈاٹس ملانے شروع کریں، پیچھے کی طرف ٹریول کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی ہم تمنا کرتے تھے لیکن وہ ہماری تمنا پوری نہیں ہوئی، اور آج ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوا وہ تمنا پوری نہیں ہوئی، ورنہ آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے.
ہمارے ساتھ کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتے ہیں نا اور اس پر ٹرسٹ شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا. آپ دیکھیں ماں تو صرف جنم دیتی ہے نا، لیکن وہ بچے کا کبھی برا نہیں چاہتی. بچے بعض اوقات روڈ بھی ہوتے ہیں، بد اخلاقی بھی برت جاتے ہیں، لیکن ماں ان کے لیے ہمیشہ پھر بھی دعائیں کرتی ہے، ان کی ہدایت کی دعائیں کرتی ہے، ان کی خیر کی دعائیں کرتی ہے، ان کو شر سے بچانے کی دعائیں کرتی ہے اور مہربان ہوتی ہے. تو جس رب نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیا وہ ہم پر ظلم کرنے والا ہے؟ نہیں، وہ ہم پہ ظلم نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ جو عقل مند ماں ہوتی ہے وہ بچے کی ہر خواہش نہیں پوری کرتی. بچہ مثلاً چاہتا ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے، ہر وقت چاکلیٹس ہی کھاتا رہے، تو جو سمجھدار ماں ہوگی وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچے ایک چیز چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ضرور ان کو مل جائے، لیکن ماں ان کو نہیں دیتی کیونکہ اگر ان کو مل گئی تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی یا ان کا کوئی اور نقصان ہو جائے گا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے کوئی ایسا کھلونا، کوئی چھری، کوئی ایسی چیز اٹھا بیٹھتے ہیں کہ جو آپ کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کیا اٹھا لیا، یہ تو اپنے آپ کو ہی مار ڈالے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الحکیم ہے، الکریم ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے. انسان ایک چیز کو کھلونا سمجھ کے اٹھاتا ہے، اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، یہ بظاہر اچھی نظر آنے والی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا وہ اس کو نہیں دیتا. تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم کر رہا ہے اور ہماری دعا نہیں سنی جا رہی یا ہم پر مہربان نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انتہائی مہربان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ محاورے کے طور پہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں جتنی خیرخواہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے خیرخواہ ہے ہمارا. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر میں سب سے پہلے تو نعمت کی پہچان ہونی چاہیے. پھر دوسرے نمبر پر پہچان کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کا ذکر کرنا چاہیے، نعمت دینے والے کو یاد کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ کہ نعمت پہچاننی چاہیے کہ یہ نعمت ہے. اب کئی مائیں جب بچے تنگ کرتے ہیں تو مائیں نعوذ باللہ بد دعائیں بھی دینے لگتی ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم انہی چیزوں کو قرض کرنے لگتے ہیں جو ہمارے لیے زندگی میں بہت فائدے کی ہوتی ہیں، اور یہ ایک بہت نیچرل سا فنامنا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف پہنچی تو اپنے آپ کو قرض کرنے لگی کہ کاش مجھے کوئی کیڑا کاٹ جائے. تو یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے حق میں بھی کوئی ایسی بات کر جاتا ہے. وہ ہم انسان ہیں، جیسے جیسے ہمارے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہے اور وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے، اور اس کو یعنی کہ وہ پکڑ نہیں لیتا اسی وقت ہمیں کہ کیوں تم نے اپنے منہ سے ایسی بات نکالی، اور فوراً ہی سزا نہیں دے دیتا بلکہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. تو پہلی چیز نعمت کو پہچانے، نعمتوں کو گننا شروع کریں، نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو گننا شروع کرو گے، نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم گن ہی نہیں سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں. تو جس کو نعمتوں کا احساس ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں لوزر نہیں ہوں، میں اچیور ہوں، مجھے یہ بھی ملا ہوا ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے. اور جب یہ احساس ہونے لگتا ہے تو پھر انسان کا دل خوش ہونے لگتا ہے، پھر انسان کے اندر ایک اطمینان آنے لگتا ہے. پھر یہ کہ جب انسان کو کوئی چیز نظر آئے تو پھر اس پر زبان سے شکریہ ادا کرے، انسانوں کا بھی شکر گزار ہو اور اللہ تعالیٰ کا بھی. حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندے گریٹفل ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی قدردانی کرتے ہیں، ان کے ریلیشن شپ آپس میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ ان ریلیشن شپس کو انجوائے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری خوشیاں نا انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں. دو طرح کی چیزیں، ایک ہماری خوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احسان مانتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے جب راضی ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی. اور اسی طرح جب بندوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں، بندوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں اور بندوں کے احسان یاد رکھتے ہیں تو اس سے ہمارے ریلیشن شپ بھی اچھے ہوتے ہیں اور ہماری خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں.
کیونکہ آپ دیکھیں کہ عموماً ہماری شکایتیں ہمارے قریب کے رشتوں میں ہی ہوتی ہیں، بہن بھائیوں سے سب سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی، پھر سسرالی فیملی، پھر تو آپ دیکھیے کہ یہاں آ کر کینیڈا میں جن لوگوں کی خاص طور پر فیملیز نہیں ہوتی وہ ان سب کو بہت مس کرتے ہیں پھر، لیکن جب ہوتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ان پہ ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیشہ ریلیشن شپ میں ناراض ہو کر بیٹھنے کی بجائے ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے چلنا چاہیے، حتیٰ کہ اولاد کے بارے میں بھی اور ازواج کے بارے میں بھی، شوہر بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے ازواج اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ عدو لکم، تمہاری دشمن ہے، لیکن کرو کیا ان کے ساتھ؟ فاعفوا واصفحوا واغفروا، 3 لفظ ہیں معاف کرنے کے لیے، تینوں وہاں پر آئے، ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو اور ان کو بخش دو. تو ان رشتوں کو معاف کرنے سے ہی کام چلتا ہے، اور ان رشتوں کو جتنا جتنا انسان ان سے محبت کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے اتنا ہی انسان کے حق میں بہتری ہوتی ہے. تیسری چیز آتی ہے شکر ادا کرنے کے لیے کہ نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق کام کیا جائے. اس نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح وہ ہم سے چاہتا ہے. مثال کے طور پر اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ان آنکھوں کے ساتھ وہ کام نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، وہ چیزیں نہ دیکھیں جو اس کو ناراض کرنے والی ہیں. پھر اسی طرح کان دیے ہیں تو ان کانوں کے ساتھ وہ کام نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. اللہ ہی نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اس زبان سے ایسی بات نکالیں کہ جو گناہ میں آتی ہو. مثال کے طور پر کسی کا دل دکھانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو طعن و تشنیع کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد احسان جتانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور یہ نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہمیں اللہ نے صحیح سلامت جسم دیا، اب اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور پرفیکٹ طریقے سے عبادت کر سکیں. آپ دیکھیں کہ جتنے جاندار ہیں جانور، ان کے جسم اس طرح ہے کہ کچھ جانور صرف کھڑے رہتے ہیں، کچھ جانور صرف زمین پر رینگ سکتے ہیں، کچھ جانور جو ہے وہ رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ جو ہے ایک طرح سے سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، وہ سجدہ بھی کرتا ہے. اور اب دیکھیے کہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے اور انسان کو ویسے بھی ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے. تو ایسی صورت میں شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ضرور فارغ کریں، اس کے لیے ضرور وقت نکالیں. اب دیکھیں ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں سے اگر ہم 5 نمازوں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگتا ہے. اگر ساری نمازوں کا وقت لے لیا جائے تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، کہ وہ تو ہونی ہونی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں بھاگ نکلے وہاں پر، وہ تو اسی کو فیس کرنا. ہم سب جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا دوبارہ اٹھنے کا جو ایمان ہے وہ اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھا کریں ہر وقت کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو دنیا میں نماز میں بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے نہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہ کوئی باتیں کرتے ہیں، نہ کچھ اور سوچتے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ ہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں. تو یہ دراصل ہم ایک طرح کی پریکٹس کر رہے ہیں اس بات کی کہ جس دن لٹرلی اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے اور ہم اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کھڑا ہونا عزت کا باعث ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو آنر کریں گے، اس کو بخش دیں گے. لیکن دنیا میں جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے قیامت کے دن کی وہ ملاقات بڑی سخت ہوگی، بہت تکلیف دہ ہوگی، بہت مشکل ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن ہم سے نعمتوں کا حساب بھی ہوگا کہ تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جاؤ گے کہ ان کو تم نے استعمال کیسے کیا. لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بارے میں ان کو پہچانے بھی، ان کا شکر بھی زبان سے ادا کریں اور ان کو اس جگہ پر استعمال کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے. ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں ایک انفاق فی سبیل اللہ آتا ہے،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی خاطر اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور اللہ کا دین پھیلانے کے لیے استعمال کرنا۔ اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا، میں تمہیں دوں گا، تم دینے والے ہو میں تمہیں دوں گا۔ اور جیسے قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی آتا ہے کہ فما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، یعنی وہ چیز آگے چلی جاتی ہے، کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہے اس کے دو بڑے فائدے ہیں، عمر میں برکت اور رزق میں برکت۔ اور رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق والدین کا آتا ہے، سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کے کام آنا، ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جڑے رہنا، جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے گھر میں ہی رہنا ہر وقت، اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا۔ لہذا اپنی زندگی کی ساری مصروفیات میں اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے، زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو جائیں تب بھی، فوت ہو جائیں تو دعائیں، زندگی میں بھی دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعائیں سجدوں میں پڑھا کریں، کیونکہ آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے فرما بردار ہوں گے، ان کا دل خوش کریں گے، کل ہماری اولاد ہمارے لیے اچھا سوچے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم رشتہ داروں میں پھر اپنے والدین، پھر خالہ، ماموں، چچا، یہ سارے رشتے جو خون کے رشتے ہیں یہ صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ خون کے رشتوں کے بعد، حسب نسب کے رشتوں کے بعد قرآن مجید میں سحر کے رشتے بتائے گئے۔ سحر کہتے ہیں سسرال کو، سسرالی رشتے۔ سسرالی رشتوں میں بھی یعنی شوہر کے لیے بیوی کے جو ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، اور بیوی کے لیے شوہر کے جو ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی آیات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی نے آپ کو دودھ پلایا، رضائی خالہ، رضائی والدہ، والد جو بھی ہوں ان کے ساتھ، یا جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے کسی بہن بھائی کو اپنا بچہ دے دیتے ہیں، بعض اوقات کوئی وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات خوشی سے ہی ان کی رونق میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں جو ماں باپ بچپن میں پالتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور لکھاتے ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ پھر اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ان سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، تو ان چیزوں کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، یعنی دل میں گرجز نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کوئی بات نہیں، انسان ہے نا، کبھی بھی کسی کو معاف کرنا پڑے تو ہمیشہ سوچا کریں کہ کیا میں پرفیکٹ ہوں، کیا مجھ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کیا میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا، کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی۔ تو جب انسان اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے، جس کو ایمپتھی کہتے ہیں، کہ انسان کے لیے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، بھلا کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ فائدہ میرا اپنا ہے، دو چیزیں مجھے ملنے والی ہیں، ایک عمر میں برکت اور دوسرے رزق میں برکت۔ ہم میں سے کون ہے تو یہ جو دو یہ چیزیں نہ چاہتا ہوں؟ ہم سب ایک کوالٹی لائف جینا چاہتے ہیں اور ہم سب رزق کی فرصت چاہتے ہیں۔ پھر صلہ رحمی کا یعنی ایک طریقہ تو یہ کہ کنیکشن رکھا جائے اور جوڑ کے رکھا جائے، بہن بھائی، بہن بھائیوں کے بچے، سسرالی رشتے دار، ان کے بچے، سب ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان پہ مال خرچ کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ قل ما انفقتم فللوالدین، جو تم خرچ کرو تو والدین کے اوپر کرو۔ ماں باپ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں، ان کو دے کے ہی خوشی ہوتی ہے، وہ دیتے ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی اولاد کو بھی دینا چاہیے، خاص طور پر اگر والدین کی مالی حالت اچھی نہ ہو اور بچوں کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہو، اور اگر ماں باپ کے کماتے بھی ہو، کھاتے سب کچھ ہو ان کے پاس، پھر بھی ان کو کسی نہ کسی موقع پر یا کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ دیتے رہنے سے رزق میں لازمی برکت ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ ماں باپ کو دو۔
یہ نہیں کہ جب ماں باپ فقیر ہو جائیں یا ماں باپ تم سے بھیک مانگے تو ان کے ہاتھ میں کچھ ڈال دو، نہیں. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ کہ یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی بچوں کو دو، کیونکہ وہ تو انسان کے اندر ہے ہی، جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچوں کو دے دے. لیکن ماں باپ سے چونکہ ساری زندگی کی عادت ہوتی ہے لینے کی، تو پھر وہ انسان سوچتا ہے ان کو نہیں ضرورت. یہاں ضرورت کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں محبت بڑھانے کی بات کی جا رہی، یا شکریہ ادا کرنے کی بات کی جا رہی کہ جن ماں باپ نے تمہارے اوپر ساری زندگی خرچ کیا، تمہیں بچپن میں کھلایا پلایا، تمہیں لکھایا سکھایا، تمہاری علاج کیے، تمہاری بیماریاں دیکھی، تمہاری خوشیاں اور غم دیکھے، تمہاری ہر چیز کے اوپر انہوں نے اپنی جان نچھاور کی. جب تم کمانے کے قابل ہو گئے تو تم اب کہتے ہو کہ مالی مالی، بس یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرے بیوی بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، فرض ہے تم پہ ان کا نان نفقہ، لیکن ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے. پھر ماں باپ کے علاوہ رشتے داروں کو نہیں بھولنا چاہیے. یعنی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ لیں کہ جس میں اپنے دادا دادی اگر زندہ ہوں، نانا نانی زندہ ہوں، ماموں خالہ چچا پھپھی کزنز، یعنی جو بھی کوئی ہو، ان کے لیے ان کے ساتھ کیا کریں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکالیں کہ آپ ان کو کچھ دے سکیں، چاہے کیش کی شکل میں، چاہے کائنڈ کی شکل میں، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ. اب دیکھیں کہ ایک دم ان کے دل میں بڑی محبت آئے گی آپ کے لیے، ایک دم وہ سارے شکوے شکایتیں بھول جائیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحابو، ہدیے دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے محبت بڑھے گی. اور یہ ایک بہترین نسخہ ہے محبتیں بڑھانے کا. اور جب انسان محبتیں بڑھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، محبت ملتی ہے، محبت دی جاتی ہے تو محبت لی جاتی ہے. بعض اوقات ہم صرف انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بلا دیکھتے دوسرا ہمارا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ہم صرف دوسروں کو آزمائے نہ، دوسروں کو ٹیسٹ نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ ہمیں آزما رہے ہوں، تو کسی نے تو پہل کرنی ہے نا، تو کسی کو تو آگے بڑھنا ہے. اور جو آگے بڑھ جاتا ہے وہی سابقون میں ہے، وہی اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے انفاق اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر دینا. کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا بھلا یہ اب کیا کرتا ہے، میں نے اس کے بچے کی شادی پہ اتنا دیا تھا، میرے بچے کی شادی پہ بھلا یہ کیا کرتا ہے. تو اس میں انسان کو دے کے کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ بس اس کے بعد وہ تمہیں نظر نہ آئے کہ تم نے کی تھی. کرو اور بھلا دو، کیونکہ آپ نے تو اللہ کے لیے کی تھی، کیونکہ اسی نے دیا آپ کو، اسی کے نام پہ دے رہے ہیں، اسی کو خوش کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو پھر فکر کس چیز کی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دینے سے مال کم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کے رازق ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسباب سارے ہمارے ہاتھ میں. تو بس بات یہ کر رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خلود اور شہریار کو یہ گھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رہنا بسنا اس میں نصیب کرے اور خوشیوں کے ساتھ رہیں اور انجوائے کریں، اور ایک ایک لمحہ ان کا بہترین گزرے، اس میں پھلیں پھولیں اور آگے بڑھیں، زندگی میں ترقی کریں. تو بس ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نعمتوں کو پہچانتے جائیں، نعمتوں کو دیکھتے جائیں اور خوش ہوتے جائیں، اور زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کریں، اور پھر اللہ کے راستے میں لوگوں کو دینے والے ہوں، اللہ کی خاطر دوسروں پر احسان کرنے والے ہوں. وبالوالدین احسانا، اور احسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ بڑھ کے نیکی کرنا، جو اس نے نہ کی ہو وہ آپ نے کرنا. یعنی کچھ نیکیاں تو ایسی ہوتی ہے نا، کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، بدلے میں نیکی ہوتی. اور کچھ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کرے یا نہ کرے، آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، آپ پہل کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں. تو والدین کے ساتھ آگے بڑھ کے اور خوشیوں کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین معاملہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. یہ کچھ کارڈز لائے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا کہیں بک سٹور پہ جانے کا اتفاق نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے ناموں اور صفات کو جاننا ضروری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کا اردو اور انگلش دونوں میں ٹرانسلیشن ہے کہ ہمارا رب کون ہے. اس کو دیکھ کے بھی پڑھتے رہیں، اور اگر زبانی یاد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو. پھر اسی طرح نماز کے بعد کی دعائیں ہیں یہ، اور یہ آیات شفا، یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو، بیماری ہو، تو جہاں آپ دوا لیتے ہیں وہاں دعا بھی آپ ضرور کریں، اور فوراً اس کو نکالیں. اور اس میں یہ جو دعائیں ہیں قرآن کی آیات ہیں اور اوتھینٹک احادیث سے یہ دعائیں نکالی گئی ہیں. اگر آپ کے پاس آپ نے کبھی سنا ہو مشاری راشد کا رقیہ، تو یہ وہی دعائیں ہیں
تو آپ رقیہ سنتے بھی جائیں اور دیکھ کے پڑھتے بھی جائیں اور خود بھی پڑھ کے تو مریض کو دم کریں تو انشاءاللہ. یہ بات میں نے ایک دفعہ ریڈرز ڈائجسٹ میں پڑھی تھی، وہ آرٹیکل میں نے سنبھال کے بھی رکھا ہوا تھا کہ بہت سارے مریضوں کے اوپر انہوں نے ٹیسٹ کیے، ریسرچ کی کہ کچھ مریض ایسے تھے کہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ دوا کے ساتھ دعا بھی ہو رہی تھی، یعنی ہاسپٹل میں. تو دونوں طرح کے مریضوں سے دیکھا گیا کہ جن کے لیے دعائیں ہو رہی تھی وہ جلدی سے احتیاط ہو کے چلے گئے. واقعی یہ ایک انسان کی زندگی میں دعا جو ہے ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے، اور یہ بھی قرآنی اور مسنون دعائیں، خاص طور پہ اگر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہو، حج کے لیے جا رہا ہو، یا نمازوں کے بعد یا دن میں، یہ ساری قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ہمیں تو وہ الفاظ ہی نہیں آتے کہ جو ہم مانگ سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے. تو اس لیے یہ بھی کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، بلکہ کارڈز کی باسکٹ بنا کے اپنے کہیں رکھ لیں، اور جب آپ فارغ ہوں اپنے کام کاج کر کے بیٹھیں تو ایک وقت میں ایک نکال لیں، پھر دوسرا نکال لیں، تو دیکھ کے پڑھنا آسان ہوتا ہے. تو یہ رزق میں برکت کی دعائیں ہیں، کیونکہ عام طور پر ہمیں پریشانی رہتی ہے کہ کیسے پورا ہوگا، کیا ہوگا، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہے، انسان کوشش کرے، محنت کرے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اسی طرح یہ قرض دور کرنے کی دعائیں ہیں. کینیڈا میں تو شاید ہی کوئی بندہ ہو جو قرض سے لینا، یہ کارڈ بھی ضرور ہونا چاہیے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی. اگر درخت اور پتے اور زمین کا ایک ایک گھاس کا پتا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور ہم نہ کریں تو کتنی عجیب بات ہے نا، کہ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا، اور ہم ہی اللہ کو بھول جائیں. اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. کہیں بندہ لگا بھی دے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. یہ شکر ادا کرنے کے لیے بہترین دعا ہے. یعنی اگر انسان دن رات بھی ذکر کرتا رہے تو اتنا نہیں کر سکتا جتنا اس دعا کے الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح تسبیحات اور ان کی فضیلت کا یہ کارڈ ہے، یہ آپ سب کے لیے گفٹ ہے. اور باقی کارڈ جو ہیں وہ اسٹال لگا ہوا ہے، آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. جزاکم اللہ خیرن. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. اللہ تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا. اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا. یا رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا. یا اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا. اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھنا. یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرمانا. یا اللہ ان کو، ان کے والدین کو، ان کی اولاد کو، ان کے بہن بھائیوں کو اپنی رحمت اور برکت سے نواز. یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعائیں اور حاجات پوری فرما. یا رب العالمین آج ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اور آپ کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما، اور انتظام کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، ہمارے لیے اپنی اطاعت کرنا آسان کر دے. یا اللہ ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں صحت دے، جتنے دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. اللہ ہمارے والدین پہ خاص رحمت فرما. اللہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.